نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہ ربیع الاول شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب جمعۃ المبارک کی ان بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ ہم سب کو اس دن کی برکات نصیب فرمائے اور اس ماہ مقدس کا صدقہ، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مبارک کا صدقہ، ہم سب کو آقا علیہ السلام کی نسبت کی، آقا علیہ السلام کی توجہ کی اور دنیا و آخرت میں آقا علیہ السلام کی دستگیری کی خیرات نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت کریمہ جو سورہ الانبیاء پارہ نمبر 17 اور اس کی آخر میں آیت مبارکہ نمبر 107 ہے، آخری حصے میں اس کو تلاوت کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمام عالمین کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو رحمت بنا کر بھیجا. یہ آیت کریمہ مضامین کے اعتبار سے اور اپنی مختلف پیغامات کے اعتبار سے اپنے اندر بہت جامعیت رکھتی ہے. بہت سارے گوشوں سے اس آیت کریمہ کو سمجھا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، مگر میں آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں جس اینگل سے آپ کے سامنے چند کلمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ یہ آیت کریمہ دراصل اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے تعارف کے لیے نازل فرمائی ہے کہ جو محبوب میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں، میں تمہیں اس ہستی کا تعارف بھی کروا دوں. اور یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب کسی ہستی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو تعارف ہمیشہ اس کے ٹاپ لیول سے کروایا جاتا ہے، جو اس کا عروج ہوتا ہے، جو اس کا کمال ہوتا ہے
جو اس کا بلند مقام ہوتا ہے، چونکہ نچلی سطح کی باتیں اس کے اندر پھر خود آ جاتی ہیں۔ جیسے اگر سادہ سی ایک مثال میں دے دوں دنیا کی، اگر کوئی شخص بہت اچھا پڑھا لکھا شخص ہے اور وہ کسی سبجیکٹ میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے اس کے پاس، تو اس کے تعارف کے لیے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسکول سے پڑھا ہوا ہے، کالج سے پڑھا ہوا ہے، اس نے کوئی ماسٹر کیا ہوا ہے، اسے ہمیشہ ڈاکٹر کہہ کے بلایا جائے گا، کیونکہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سب اس کے نیچے آ جائے گی۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ٹاپک ہمیشہ ٹاپ لیول سے کروایا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنی عقل ناقص سے جب دیکھتے ہیں تو جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آپ کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے گوشوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سردار الانبیاء کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، رسولوں کا رسول کہتے ہیں، بڑی محبت سے جو نام ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مگر یہ وہ الفاظ اور القابات ہیں جو میں اور آپ چنتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ یہ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، یا آپ کو بنانے والا جانتا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے۔ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی بھی جب عرض کرتی ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتی تھی، اخبرنا عن نفسک، حضور خدا کے لیے ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ ہیں کیا، مطلب آپ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ ہمیشہ یہ جواب فرماتے کہ تمہاری عقل اور تمہاری فہم وہاں تک نہیں کہ مجھے جان سکو، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے عرفاء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو اس اینگل سے نہ دیکھا جائے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اسے اس اینگل سے دیکھا جائے کہ اسے اتنی سمجھ آئی ہے، اس کی رسائی یہاں تک ہے، یہ اتنا جان سکا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ یہ تو پھر دنیا قیامت کے دن دیکھے گی کہ جب ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی اور اپنی شان کے لائق رب کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا، پھر دنیا دیکھے گی کہ رب کا محبوب کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے تعارف کے لیے چنی ہے۔ اب آپ بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا ہے، اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے محبوب پاک کی ذات وہ ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب تم جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھ جاؤ۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ عالمین جمع کے لیے آیا ہے، یہاں پر جمع ہے یہ، کہ کیونکہ عالم نہیں ہے، اس کی واحد عالم ہے، ایک جہان، کل جہاں جتنے بھی ہیں۔ تو حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 18,000 عالم خلق فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ دنیا ہے۔ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کی تخلیق کردہ عالمین کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ اب اس ٹاپک کے حوالے سے، چونکہ یہ آیت کریمہ میں ایز اے ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کے لیے ہے، تو اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید کے اندر دیگر انبیاء کرام کا تعارف بھی کروایا ہے، دیگر انبیاء کرام کا تعارف بھی بیان کیا۔ اس میں سے چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورہ مریم ہے اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 41 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ اس کتاب کو پڑھنے والے جو بھی پڑھتا ہے، آپ اس کتاب کو پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کریں، ان کی بات کیا کریں، ان کا تذکرہ کیا کریں، انہیں یاد کیا کریں۔ اب نام بتا کر اب فرمایا کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ان کی مبارک حیات کے اندر شان صدیقیت جو ہے، سچائی اور صدیق ہونا، فرمایا وہ اس کمال لیول پر ہے، اس اعلیٰ مقام پر ہے ان کی شان صدیقیت کہ فرمایا وہ بڑے صاحب صدق نبی ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی شان صدیقیت کو بیان فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اسی کتاب کے اندر اور اسی سورہ کے اندر، سورہ مریم کے اندر، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا اور ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ نمبر 51 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ. اس کتاب میں پڑھنے والوں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کرو. کون؟ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا جانے والے، اتنی عظمت والے اللہ کے نبی ہیں. اور کیسے نبی ہیں؟ برگزیدہ ہستی ہیں. کان رسول النبی، وہ ایسے نبی ہیں کہ صاحب رسالت ہیں، رسول ہیں اللہ کے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت مبارکہ نمبر 54 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اب اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے. کون؟ انہو کان صادق الوعد، کہ وہ اپنے وعدے کے بہت سچے تھے. ان کا وعدہ پورا کرنا، اس شان کو بیان فرمایا، انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی، اور وہ صاحب رسالت نبی تھے. پھر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے. انہو کان صدیقا نبیا، کہ وہ بڑے صاحب صدق نبی ہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تعارف کے لیے رب کائنات نے بیان فرمایا کہ ان کا ذکر کیجئے، ان کی یہ شان ہے. اس نبی اور محبوب کا ذکر کریں، ان کی یہ شان ہے. مگر ایک چیز جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف ایک جیسا کروایا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، آگے ان کی عظمت کا ذکر ہے، ان کی شان کا ذکر ہے. جیسا وہ بیان فرمانا چاہتا تھا اس نے بیان کر دیا. مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بات آئی اور سورہ انبیاء ختم ہونے والی تھی تو اس نے اس انداز کو ہی بدل دیا جو اس نے تمام انبیاء کرام کے لیے رکھا تھا. وہ چاہتا تو یہاں بھی یوں بیان کرتا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب میں حضرت محمد مصطفیٰ کے ذکر کا تمہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو. آگے فرما دیتا کون؟ وہ رحمت للعالمین ہے. انداز وہی ہو جاتا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، آگے نام آ جاتا. مگر اس نے اس انداز کو بالکل بدلا ہے، الفاظ کو بدلا ہے، انداز بیان کو بدلا ہے. اس نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے تعارف کو سب سے جدا کیا ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ یہ بات ہے سمجھنے والی. اس لیے کہ اگر اسی انداز سے تعارف کروا دیا جاتا جس انداز سے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف آیا ہے، تو ہم جو بعد میں آنے والے کم علم لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں، نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہماری عقل ہے، نہ ہمیں اتنی معرفت ہے اور دانائی ہے، تو ہم اس ایک جیسے کو پڑھ کے اور اس ایک جیسے انداز کو سمجھ کر کہیں ہم یہ نہ سمجھ لیتے کہ یہ ایک جیسے ہیں. تو آپ عقیدہ دیکھیں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی عظمت کو اور شان کو اور مقام کو ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے تعارف جیسا تعارف بھی نہیں بیان فرمایا. کیوں؟ کہ تم ان کو اپنے جیسا معاذ اللہ کیسے سمجھو گے یا کیسے کہو گے. میں تو تعارف میں بھی، انبیاء میں بھی مصطفیٰ کی برابری گوارا نہیں کرتا. مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ تعارف میں بھی انبیاء کی برابری ہو. حالانکہ تعارف میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جیسا بات کی جا سکتی ہے فلاں ہستی ہے فلاں ہستی ہے، مگر اس نے کہا نہیں، جب مجھے انبیاء کے درمیان بھی مصطفیٰ کی برابری تعارف میں گوارا نہیں ہے تو کوئی عام شخص میرے مصطفیٰ کی برابری کی بات کیسے کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے آقا علیہ السلام کی عظمت کا اعلان فرمایا کیونکہ وہ تعارف کروا رہا تھا. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے تاکہ ہم سمجھے تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا عظمت عطا کی ہے اور کس محبوب پاک کی غلامی ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. ہمیں کیا نسبت بن مانگے مل گئی ہے کہ جس نسبت کے سوالی انبیاء کرام علیہ السلام تھے. اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا تعارف انبیاء کرام جیسا نہیں کروایا. اب سوال ذہن میں آتا ہے جب انبیاء کرام علیہ السلام جیسا نہیں کروایا تو کیا کسی جیسا کروایا ہے؟ ایک سوال ہے سمجھنے کے لیے. آقا علیہ السلام کا تعارف انبیاء کرام علیہ السلام جیسا نہیں ہے تو کیا کسی جیسا ہے؟ تو بالکل ہے.
میں قرآن مجید سے اس پر آپ کو بات کرتا ہوں اور آیت کریمہ پڑھتا ہوں، مگر ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام جیسا نہیں ہے تو ان سے نیچے تو کسی جیسا نہیں ہو سکتا۔ جب اس سے انبیاء اور رسولوں میں برابری گوارا نہیں ہے تو نیچے تو بات کی نہیں جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رب کائنات، کیا تو نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے تعارف کو کسی کے تعارف جیسا رکھا ہے؟ تو قرآن مجید بہت تفصیل سے پڑھنا اور 30 پاروں کو کھنگالنا اور پورے قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ اس راز کو واضح کر دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ بتاتی ہے ہاں میں نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا تعارف کسی نبی اور رسول جیسا نہیں رکھا، مگر میری بارگاہ میں میرے محبوب کی عظمت کا عالم یہ ہے، اور میری بارگاہ کے ساتھ میرے محبوب کی قربت کا عالم یہ ہے، اور میرے بارگاہ کے اندر میرے محبوب کی فنائیت کا عالم یہ ہے، اور ہم دونوں کی اس تعلق کے اندر پختگی اور محبت اور قربت کا عالم یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا تعارف اپنے تعارف جیسا کروایا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ، یہ دونوں آیات ہم نے یہاں پر سجا کے رکھی ہیں آپ کے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میری بات کرنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں عالمین کا رب ہوں۔ تمام عالمین کا جتنے بھی ہیں جو میں نے بنائے میں ان کا رب ہوں۔ اور اگر میرے مصطفیٰ کی بات کرنا چاہتے ہو تو جتنے عالمین میں نے بنائے میں ان کا رب ہوں، اور میں نے مصطفیٰ کو ہر عالم کے لیے رحمت بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اس کا ذرا توجہ سے یہ جملہ سن لیجئے، جہاں تک میری ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے، تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی، میں نے آپ کو کہا کہ 18,000 سے زیادہ عالمین ہیں، فرمایا جہاں تک میری ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت کا دائرہ جاتا ہے، اور اس پر میرا قرآن تمہارے سامنے گواہ ہے کہ وسعت رحمتی علی کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسعت والی ہے اور وسیع ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تعارف جیسا تعارف اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مخلوق میں کسی جیسا تعارف کرواتا، اس نے اپنے محبوب پاک کا تعارف اپنے تعارف جیسا بیان فرمایا ہے۔ اب یہ عالمین کا میں تھوڑی سی بات اس پر کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں جس پر توجہ اور دھیان رہنا چاہیے کہ اس کی بے شمار صفات ہیں، اللہ رب العزت کی صفات بے شمار ہیں، مگر اس نے اپنی جو صفت چنی ہے بیان کرنے کے لیے وہ ربوبیت، رب ہونا ہے، کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ اور وہ رب جو اب لکھتے ہیں ہم اس لفظ کو را اور با، رب را سے بنتا ہے، تو آپ اندازہ کریں اس تعارف کو اور کتنا اللہ رب العزت نے ایک جیسا بنایا کہ محبوب پاک کی بے شمار صفات میں سے جس صفت کو چنا وہ بھی را سے شروع ہوتی ہے، رحمت۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کا تعارف اپنے جیسا کروانا ہے نا، تو مجھے دیکھو تو مجھے عالمین کا رب کہا کرو، اور میرے مصطفیٰ کو دیکھو تو اسے عالمین کی رحمت کہا کرو، اسے عالمین کی رحمت کہا کرو۔ اب یہ بات نشین کر لیں کہ اب جب میں پہلی آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ کی ہے اس کی ذیل سے آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے یہ بات، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں کل عالمین کے لیے رب کون ہے؟ جواب دیجئے، بولیے، اللہ ہے نا؟ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، یہ ذات ہے۔ اگلا جواب بھی دیجئے گا تاکہ آپ کو بات یاد ہو جائے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اسے رب نہ مانے تو کیا وہ رب نہیں رہے گا؟ بولیے، کوئی مانے یا نہ مانے رب وہی ہے۔ بولیے، رب تو رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پالنے والا۔ اب اسے کوئی مانے یا نہ مانے پالتا وہی ہے۔ بولیے، پالتا وہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ رحمت یہ ہیں، تو وہی بات یہاں پر بھی آتی ہے کہ انہیں مانے کوئی یا نہ مانے، جسے بھی رحمت ملتی ہے دربار محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا دامن حضور کی رحمت سے خالی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس عالمین میں آتا ہے، جو کل کائنات کے دائرے میں آتا ہے، جسے رب نے خلق کر دیا ہے،
چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ جن و انس ہوں، چاہے وہ چرند و پرند ہوں، چاہے کائنات کا کوئی ذرہ ہو، جسے پالتا رب ہے اسے سہارا رحمت محمد مصطفیٰ دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عرفاء نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ رب کائنات پالتا ہی رحمت محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے میں ہے۔ تو اب اس عالمین پر میں چونکہ بہت ایک علمی نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے میں اس سے اگلے جمعے میں لے لوں، مگر ایک چیز یہاں پر ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جس پر ہم مکمل کر لیں گے آج کی بات، چونکہ وہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام عالمین کا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اب جب اللہ رب ہے تو اب عالمین کو جب پالنا رب نے ہے تو پھر ضروری ہے کہ جسے پالا جانا ہے اس سے پہلے پالنے والا ہو۔ جس نے پلنا ہے اس سے پہلے پالنے والا ہوگا تو وہ پلے گا نا، بولیے، اگر وہ پہلے آ گیا تو اسے پالے گا کون؟ اسے کوئی پال نہیں سکتا، اس لیے کل عالمین سے پہلے وہ ہے، هو الاول، وہ سب سے پہلے ہے، تاکہ جو آئے میں اسے پالوں۔ اب جس نے بھی آنا تھا اس کی رحمت اس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ضروری تھا کہ جس کو بھی بنائے وہ پہلے اس سے پہلے رحمت کو بنائے، تاکہ وہ رحمت کا محتاج ہو تو رحمت پہلے سے موجود ہو۔ آپ سمجھ گئے بات؟ حاجت اور محتاج کا یہ فلسفہ ہے، حاجت پہلے ہونی چاہیے تو محتاج آئے گا۔ میں آسان کر دیتا ہوں، ہمیں پیاس لگتی ہے کیونکہ پانی موجود ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے چونکہ کھانا موجود ہے، ہمیں کوئی ایسی حاجت نہیں ہوتی جو آگے نہ ہو ہمیں پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو رب کائنات کی ذات سب سے پہلے تھی اور ہے، کیوں کہ اس نے پالنا تھا، پھر اس نے ساری کائنات بنانی تھی، اور رحمت اس نے ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے میں دینی تھی، تو اس لیے اس نے ساری کائنات میں جس کو بھی بنایا ہے اسے ذات محمد مصطفیٰ کے بعد ہی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جب اس کی رحمت کا بازو کھلے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اسے خیرات ملتی چلی جائے، میرے مصطفیٰ کی دامن سے وہ سیراب ہوتا چلا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو رب کائنات نے کل عالمین کے لیے سراپا رحمت بنایا۔ میں اس جملے پر اس آج کی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں عالمین کی جہتیں آپ کو بتاؤں گا کہ عالمین کیا ہے۔ اس پر بڑی قیمتی چیز ہے، وہ میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا، وہ طویل ہو جائے گا، مگر ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ یہ اللہ جب آ جاتا ہے نا، اللہ لفظ عربی کے اندر، تو یہ خاص کرنے کے لیے آ جاتا ہے، مختص کرتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ سے پیچھے، لا الہ کوئی نہیں ہے رب ہے ہی کوئی نہیں جس کی عبادت ہو، آگے الا اللہ مگر اللہ۔ اب بات سمجھ گئے؟ تو صرف اللہ ہے جس کی بات، ہر کسی کی نفی ہو گئی اور صرف اللہ کی بات آ گئی۔ اب یہاں بھی اللہ آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی اور رحمت ہے ہی کچھ نہیں، رحمت صرف ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کائنات میں اور کوئی چیز رحمت نہیں ہے؟ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کائنات کی جو شے بھی رحمت ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر چونکہ الا رحمت للعالمین ہے کہ رحمت صرف ذات محمد مصطفیٰ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رحمت ہے اسے حصہ دربار رسالت سے ہی ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی حقیقی رحمت صرف ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ جس کو چاہیں رحمت بنا دیں اور جس کو چاہیں عطا کر دیں، وہ کائنات کے لیے رحمت ہو جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ جب آپ کے تعارف کو بیان فرمایا تو اللہ رب العزت نے آپ کے تعارف کو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام جیسا بیان نہیں فرمایا، اس نے اپنے محبوب پاک کے تعارف کو اپنے تعارف جیسا فرمایا کہ مجھے کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور جب میرے محبوب کی بات کرو تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب کو یوں یاد کیا کرو کہ تمام جہانوں کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت عطا فرمائے، اور آپ کی رحمت کا حصہ دنیا و آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔